السلام علیکم جی، آصف محمود حاضر خدمت ہے. ناظرین، کوئی سیاسی معاملے کے اوپر بات نہیں کرنی. دو معروف اور جید قانوندان میرے ساتھ ہیں. بات اپنے جیسوں کے معاملات پر کرنی ہے. کوئی صاحب بیمار ہوتے ہیں تو بیرون ملک چلے جاتے ہیں، کوئی صاحب بیمار ہوتے ہیں تو ان کے کسی گھر کو عارضی جیل قرار دے دیا جاتا ہے یا اسپتال کو عارضی جیل قرار دے دیا جاتا ہے. میں میاں صاحب اور سرداری صاحب کی بات کر رہا ہوں. کوئی صاحب بیمار ہوتے ہیں تو سنا ہے کہ پورے کا پورا فلور خالی کروایا جا رہا ہے. یہ قومی لیڈر ہیں، ان کا حق ہے اگر یہ بیمار ہیں. یہ بڑا بنیادی چیز ہے کہ اگر یہ بیمار ہیں تو ان کے ساتھ عدالتیں اگر میڈیکل بنیاد پر کر رہی ہیں تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو اس طرح اختلاف ہو. ماضی میں بھی جو گئے ان سے بھی مجھے تو سچی بات ہے کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، اور طبی بنیادوں پر جس کو ریلیف ملنا چاہیے مل سکتا ہے، اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں. سوال ایک اور ہے، اور وہ بالکل ایک غیر سیاسی سوال ہے. سوال یہ ہے کہ جو عام قیدی ہیں جیلوں میں، ان کا کون وارث ہے اس ملک کے اندر؟ یعنی کچھ قیدی جیل میں جائیں تو وہاں پر میڈیکل یونٹ تعینات ہو جاتے ہیں. دوسری طرف یہ صورتحال ہے کہ خواتین قیدیوں کے لیے ہسپتالوں میں گائنیکولوجسٹ کوئی نہیں ہے. کہیں انزائٹی لیول کے اوپر ہل جاتا ہے پورا معاشرہ، اور کہیں یہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں 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 امراض میں اتنے قیدی مر گئے اور نکال کے دفنا دیے گئے. تو یہ جو تفاوت ہے یہ کیوں ہے؟ تمام سیاسی جماعتوں کے قائدین تقریباً جیلوں میں بھی جا چکے ہیں اور حکومتوں میں بھی رہ چکے ہیں. وہ جیلوں کے نظام میں اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ وہ جب جیلوں میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بڑے برے حالات ہیں. یہی معاملہ تقریباً پولیس کا ہے. ہر سیاسی جماعت جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو وہ پولیس کے کردار کی بہت شکوہ کناہ ہوتی ہے، لیکن جب وہ حکومتوں میں آتی ہے تو پھر اس کو پولیس سے کوئی شکوہ نہیں ہوتا. تو ریفارم کیوں نہیں کرتے آپ؟ عوام کو پولیس والے ڈنڈا ڈولی کر کے بھی لے جاتے ہیں تو ملک میں خاموشی رہتی ہے. سیاستدان کو اگر تھوڑا سا دھکا بھی لگ جائے تو حقوق انسانی کا شور مچ جاتا ہے، اور ٹھیک طریقے سے مچتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان کی گرفتاری پہ شور نہیں مچنا چاہیے اگر اس کے حقوق پامال ہوں، لیکن سوال یہ ہے کہ عوام کے لیے آواز کیوں نہیں اٹھتی؟ یہ حقوق، یہ تمام جو ہیومن رائٹس کی تشریحات ہیں یہ اشرافیہ تک محدود کیوں ہو کر رہ گئی ہیں؟ میں اور آپ کہاں ہیں؟ یہ بڑا بنیادی سوال ہے، اس کے اوپر بات کریں گے. نیاز اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سابق ایڈوکیٹ جنرل ہیں، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے سینئر قانوندان ہیں. نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ. سید قمر حسین سبزواری صاحب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں، سابق وائس چیئرمین بھی ہیں اسلام آباد بار کونسل کے. قمر حسین سبزواری صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. سبزواری صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. وہ سنا ہے کہ آئین میں کہیں لکھا ہوا ہے، سنا تو نہیں ہے، شاید غلطی سے کہیں دیکھا بھی تھا کہ آل سٹیزنز آر ایکول. یہ اگر سارے برابر ہیں تو یہ دکھ بھی اشرافیہ کے ہیں اس ملک میں، خوشیاں بھی اشرافیہ کی ہیں، بیمار بھی صرف اشرافیہ ہوتی ہیں. اچھا ہے اس کو جو ریلیف ملتا ہے، وہ میرا موضوع نہیں ہے. میرا موضوع یہ ہے کہ یہ حقوق عام آدمی تک کیوں نہیں پہنچتے؟ نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد، آصف بھائی آپ کا پہلے بہت بہت شکریہ. آپ برادر بزرگ ہیں، آپ سے رہنمائی بھی ملتی رہتی ہے کہ آپ نے مجھے یہاں مدعو کیا اور اپنی رائے دینے کا کہا. جو ایک بات آپ نے کہی، جی پلیز، جو ایک بات آپ نے کہی اس میں جب کہ یہ انیکویلٹی کیوں ہے، یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہے، تو ابھی تک تو جتنے بھی اس قسم کے آرڈر ہوئے ہیں تو نظر یہی آتا ہے کہ ایک لیڈر کو کیا جا رہا ہے. یہ آرڈر جو پاس ہوا اس میں اگر میری نظر سے بھی گزرا تو اس میں وہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ ریاست اپنی قانونی اور آئینی ذمہ داریوں سے، عدالت ریاست کی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں سے بہت آگاہ ہے، اور کسی بھی قیدی کو ہیومین ٹریٹمنٹ کے انسانی سلوک کا مستحق ہے. یہ جب ان کا جو آپریٹو پارٹ جس کو ہم کہتے ہیں قانون کے طالب علم ہم لوگ جو، تو وہ آپریٹو پارٹ یہ کہتا ہے کہ ہیومین ٹریٹمنٹ، انسانی سلوک جو کیا جانا کسی بھی قیدی کے ساتھ ضروری ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ آرڈر اگر سملر سرکمسٹانسز میں کسی اور قیدی کو بھی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ اسی طرح ہوگا. اور اس میں فیلئر نظر آتا ہے، فیلئر آف دی گورنمنٹ ٹو ایکٹ، بیکاز یہ پٹیشن آپ بھی میری طرح چونکہ وکالت کے پیشے سے منسلک ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک تو ویسے بھی ایز آف رائٹ اگلے دن ہی کوئی پٹیشن نہیں لگتی، تو 3 ماہ تو یہ وہاں پینڈنگ رہی ہے، اور 8 ماہ سے تقریباً جماعت جو ہے وہ پی ٹی آئی کہیں نہ کہیں یہ نوٹس میں لاتی ہے، ہائی کورٹ کے بھی نوٹس میں لائی کہ صحت کے مسائل ہیں. اور اس آرڈر میں بھی یہ درج ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل نے یہ بتایا کہ صحت کے مسائل ہیں
اور ان کے تدارک کے لیے فیملی سے ملاقاتیں بہت ضروری ہیں اور ریڈنگ مٹیریل، بلکہ صحت متاثر ہو رہی ہے. میں کون ہوتا ہوں عدالتی فیصلے، میں تو کہتا ہوں کہ سر آنکھوں پہ عدالت سے پہلے حکومت یہ کر لیتی تو شاید زیادہ اچھا جی تھا. بالکل پیپلز پارٹی نے کہا کیونکہ صحت اور یہ معاملات انسانی تو ٹھیک ہے، میاں صاحب کو ملیں، خان صاحب کو ملیں، زرداری صاحب کو ملیں، کسی کو بھی ملیں، اس میں تو اختلاف نہیں ہے. اختلاف یہ ہے کہ سپرنٹینڈنٹ جیل یہ کب بتائے گا کہ ہماری جیلوں میں خواتین کے لیے الگ سے واش رومز نہیں ہیں. سپرنٹینڈنٹ جیل یہ کیوں نہیں بتاتا اس قوم کو کہ بھائی اتنی بیماریوں سے اتنے لوگ مر گئے، اور اشرافیہ جاتی ہے تو میڈیکل یونٹس تعینات ہو جاتے ہیں وہاں پہ. عام قیدیوں کے لیے تو شاید ڈھنگ کا ڈاکٹر کوئی نہیں ہے جناب. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں بالکل یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اشرافیہ کو آپ حقوق نہ دیں. جو صحت ہے وہ تو سب کی قابل احترام ہے، لیکن عام پبلک زیر بحث نہیں آتی. سر میں دیکھ رہا تھا ہیپاٹائٹس سے فلاں سے ایک لمبی لسٹ ہے کہ کتنے لوگ متاثر ہوئے، کتنے لوگ مر گئے، خواتین جیلوں میں کیسے رہ رہی ہیں. یہ سب سے دردناک چیز ہے کہ خواتین جیلوں میں کیسے رہ رہی ہیں. اشرافیہ کے لیے تو جناب آج میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی میں معافی چاہتا ہوں سوال لمبا ہوگا کہ کراچی میں ایک خاتون کی شاید ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی کیونکہ اس کے اسپتال میں بیڈ نہیں ملا سر، اور کہیں پہ پورے کا پورا فلور خالی ہو جاتا ہے. سر دیٹس دا کوسچن. آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہ بالکل، اور آرٹیکل 25 جو ہے وہ اس حوالے سے خاص طور پر ہے، ایکویلٹی آف سٹیزنز کی بات کرتا ہے، اور وہ ہونی چاہیے اور نہیں ہے. یہ ایک بہت بڑا فیلئر ہے جو گزشتہ کم از کم 70 سال سے تو ہوتا آ رہا ہے. اور ہسپتال کا بھی بالکل آپ بجا فرماتے ہیں کہ سرکاری ہسپتال میں ایکسیس نہیں ہے جس مسکین آدمی نے جانا ہے، اور جو پرائیویٹ ہاسپٹل ہیں وہ صرف اشرافیہ کے لیے مختص ہیں، اور ایک خاص آپ کی آمدن ایک پے گریڈ زیادہ ہوگا تو پھر آپ وہاں جا کے وہ فیسلٹیز اویل کر سکتے ہیں. اور اشرافیہ کے ہسپتالوں کو فیسیلیٹیٹ قومی ایکسچیکر کر رہا ہے. ان کو زمین کس نے دی ہے معمولی سی قیمت کی اوپر، اور اس شرط پر دی ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ علاج جو ہے ان لوگوں کا بھی کرے گا جو افورڈ نہیں کر سکتے. لیکن کوئی اس کی رپورٹنگ کیا وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کوئی دیکھ پایا کسی طرح؟ میرا خیال ہے کہ آج تک نہیں ہوا. اور یہ ایک ڈسکریمنیشن جو ہے وہ برقرار ہے، اپنی جگہ موجود ہے. اور کوئی بھی بندہ، جب اگر ہم اس طرح دیکھیں کہ دو جو بلکہ تینوں پارٹیاں جو مین سٹریم پارٹیز جن کو ہم کہیں، ان کے لیڈرز اب اس سارے سرکل سے گزرے ہیں، لیکن کہیں بھی ان کی طرف سے کبھی کوئی سنجیدہ کوشش نظر نہیں آئی. ان کے لیڈرز پولیس کا رویہ بھی دیکھ چکی ہیں، جی سر، جیلوں کی حالت بھی دیکھ چکی ہیں، بھگت چکے ہیں، اور اقتدار میں بھی رہ چکے ہیں، اور آئندہ بھی انہوں میں سے ہی کسی نے رہنا ہے. لیکن توجہ نہیں ہوتی، لیکن توجہ نہیں ہے. ٹھیک. نیاز اللہ نیازی صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. سر آپ سینئر قانون دان ہیں، یہ جو مراعات یا حقوق انسانی کے جو تصورات اشرافیہ کے لیے ہیں نیاز اللہ نیازی صاحب، یہ عام آدمی کے لیے کیوں نہیں ہے؟ بڑا سادہ سا سوال. ایک تو خوشی ہے کہ آصف صاحب آپ ہمیشہ جو پروگرام کرتے ہیں آپ کے اندر اس عوام کا، اس قوم کا دکھ ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں، اور بطور بھی آپ کو ہر چیز پہ نظر ہے. دیکھیں پچھلے پروگرام میں آپ نے پولیس ریفارمز کی بات کی کہ پولیس کب ٹھیک ہوگی، آپ نے بیوروکریسی کی ریفارمز کی بات کی، اور یہی چیزیں ہیں جو اس ملک میں ہم کہتے ہیں نا کہ عوام جس طریقے سے مشکلات میں ہے، تو ہمیں ہر ادارے میں، جوڈیشری میں، پولیس میں، بیوروکریسی میں ریفارم چاہیے. اب جہاں تک آپ اشرافیہ کی بات کرتے ہیں تو آپ کی بات یہ بھی ٹھیک ہے کہ اشرافیہ کو وہ سہولتیں کیوں ہیں اور وہ مراعات کیوں ہیں جو عام آدمی کو، 24 کروڑ عوام کو نہیں ہے. میرا خیال ہے ہم بھی وہی بات کرتے ہیں. میرے اوپر تھوڑا سا شاید آپ کا پروگرام سن کے جو لوگ کہیں گے کہ نیازی صاحب ایفیلیٹڈ ہیں پارٹی کے ساتھ، لیکن میں جب بھی بات کرتا ہوں بطور ایڈوکیٹ جنرل بھی تھا، تو اگر کوئی پارٹی کی بات بھی ہوتی تو میں کہتا کہ نہ مس کنڈکٹ میں، نہ پارٹی کی، جب میرے پاس عہدہ ایسا ہے کہ میں نے ریاست کی طرف کھڑے ہو کے بات کرنی ہے تو میں وہ بات کروں گا جو اصول اور قانون اور آئین کے مطابق ہوگی. اب قمر صاحب نے ٹھیک کہا کہ اس آرڈر میں اگر یہ دیکھا جائے تو اسی آرڈر کو اگر امپلیمنٹ کیا جائے نا، تو انہوں نے جس طریقے، یہ پیرا نمبر 11 ہے جو شاہ صاحب نے پڑھا نا، انہوں نے لائف، لبرٹی، سیکورٹی سب کی بات کی ہے کہ ایک آدمی کو جو ہے پاکستان کا شہری، اس کو یہ لبرٹی، سیکورٹی حاصل ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ آپ عمران خان کو اشرافیہ میں نہیں ڈال سکتے. ہماری تو جنگ ہی یہی ہے کہ 78 سال کا جو نظام ہے، اور جو ابھی اس حکومت کے سٹنگ ایک فیڈرل منسٹر انٹیریئر نے بھی کہہ دیا ہے جو اس گورنمنٹ کا حصہ ہے کہ جی نظام تو کولیپس ہو چکا ہے.
تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ریفارم ہونی چاہیے، یہ نچلے طبقے تک جانی چاہیے. لیکن آپ عمران خان کو دیکھیں کہ ٹھیک ہے 180 مقدمات میں جو آپ نے رکھا ہوا ہے، آپ ہمارے کیسز جہاں نہیں لگتے. ہماری 3 درخواستیں صحت کے حوالے سے تھیں، مسٹر جسٹس ارباب صاحب نے سنی، خادم حسین سومرو صاحب نے سنی، یہ ان کے خلاف ہم سپریم کورٹ کے 4 مہینے سے پینڈنگ تھی. اور یہ ریلیف جو ہے یہ تو ایک قیدی کا رائٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے علاج کی سہولت تو دیں، چاہے مقدمے جھوٹے ہیں سچے ہیں، وہ تو میں ان کو کنٹیسٹ کر رہا ہوں، عدت جیسے مقدموں کو کنٹیسٹ کر رہا ہوں. تو میرا خیال اس کے اوپر جتنا شور مچ گیا ہے کہ حکومت نے کہا جی ہمارے خلاف سازش ہو گئی ہے، یہ ہو گیا، یہ غلط ہے. لیکن آپ کی بات کو میں بالکل انڈورس کرتا ہوں کہ ریفارم جو گورنمنٹ ہوتی ہے، سٹنگ گورنمنٹ، اس کا کام ہی یہی ہے کہ عام قیدیوں کو دیکھو. جیل مینول میں جو 265 ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کتنی ویزیٹیشن ملنی ہے. آصف صاحب، میں خود، میرا ایک جس علاقے سے تعلق ہے، ہم خود ملاقات کے لیے جاتے تھے، ہفتے میں 2 دن ملاقات لکھی ہوئی ہے رول جیل مینول میں، رول 265 میں. عمران خان کو تو وہ بھی رائٹ نہیں ملا، 8 مہینے سے وہ قید تنہائی میں ہے. آپ کہتے ہیں نا وہ عام قیدی بھی آپ جائیں ہفتے میں، ہر بندہ اپنے رشتے دار اس کو ہفتے میں 2 دفعہ ملتا ہے. یہ اس سے تو وہ رائٹ بھی چھینا گیا. نیازی صاحب آپ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد رہے جی. اسلام آباد میں تو ابھی جیلوں کا جال کسی نے نہیں بچھایا. ایک وزیر صاحب نے کہا تھا نا کہ ہم ملک میں جیلوں کا جال بچھا دیں گے، بہت پرانی بات ہے. تو اسلام آباد میں تو ابھی جیلوں کا جال نہیں بچھا، لیکن مضافات میں راولپنڈی میں جیل ہے. باقی آپ سینئر قانون دان ہیں، آپ نے ویسے بھی بہت سی جیل وزٹ بھی کی ہوں گے، آپ واقف حال بھی ہوں گے. جیلوں میں جو خواتین قیدی ہیں ان کے لیے جو سہولیات ہیں، مثلاً ان کے لیے گائنیکالوجسٹ کا ہونا، ان کا وہ جو ایک منیمم لیول ہے موڈسٹی اور تقدس کا جو خواتین کا ہونا چاہیے. ساری تو سزا یافتہ بھی نہیں ہوتی ہیں، اور اگر سزا یافتہ بھی ہوں، انڈر ٹرائل نہ بھی ہوں، سزا یافتہ بھی ہوں، تو ان کی جو شخصی رسپیکٹ ہے وہ تو اپنی جگہ پر. وہ کس حد تک انشورڈ ہے ہمارے پاس؟ میں نے کسی ایک شخصیت کی بات نہیں کی. میں تو کہتا ہوں کہ کوئی اسپتالوں میں چلا جاتا ہے قید میں ہو، تو کوئی بیمار ہو جاتا ہے وہ قید میں ہو، تو کوئی ملک سے باہر چلا جاتا ہے. لیکن جو عام قیدی ہیں جن کی سنائی نہیں ہوتی، جو قمر حسین سبزواری یا نیاز اللہ نیازی صاحب جیسے بڑے وکیل بھی نہیں کر پاتے اتنی آسانی سے، ان کے لیے طبی سہولیات کیسی ہیں؟ اور اگر وہ طب کی بنیاد پر میڈیکل گراؤنڈز پہ ریلیف لینا چاہیں جیل کے اندر عام قیدی، تو وہ کس حد تک دستیاب ہے؟ یہ سوال ہے. دیکھیں، آپ نے یہ کوشچن بڑا اچھا کیا. مجھے یاد ہے کہ پچھلی ایک گورنمنٹ تھی جس میں جیلوں کے اندر وہ رومز بھی بنائے گئے جہاں آپ کے سپاؤس کی میٹنگ کا رکھا گیا تھا. یہ انصاف کا تقاضا ہے. میرا خیال ہے کہ 4 مہینے کا ٹائم لکھا ہوا ہے. جب ہم نے بی بی بشرا اور عمران خان کی ملاقات کی تھی نا، تو وہ لکھا کہ 4th منتھ میں میاں بیوی کی ایک ملاقات ہونی چاہیے. اور یہ کون سی گورنمنٹ تھی؟ کوئی میرا خیال ہے کوئی اس سے 2 پچھلی گورنمنٹ تھی، انہوں نے باقاعدہ یہ رکھا تھا. ہر جیل میں، جیلم میں، میاں والی میں، راولپنڈی میں وہ کمرے بنائے گئے تھے کہ جہاں 4 مہینے کے اندر میاں بیوی کے درمیان بھی وہ ملاقات ہونی چاہیے اور ان کو کچھ دن بعد ٹھہرنا چاہیے. جہاں تک آپ نے طبی کا میں نے کہا ہے، میرا خیال ہے کہ جو سہولتیں بیسک ہوتی ہیں نا جیل کے اندر بھی ملتی ہیں. اور جب ہم وکیل سبزواری صاحب بیٹھے ہیں، میں تو کرمنل کی پریکٹس کرتا ہوں، ہم نے جب بھی اپلیکیشن دی ہم نے وہ سہولت لی کہ جو آدمی بیمار ہے اس کا چیک اپ ہوگا، میڈیکل چیک اپ ہوگا، اور وہ الاؤ ہوتی ہے. لہٰذا جو ریفارمز کی بات ہے وہ تو ٹوٹلی گورنمنٹ کی پالیسی ہے نا. ٹھیک ہے، میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، میں گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، گورنمنٹ کی. اور دوسری بات ہے کہ آپ کو جیل تو عملے کو بڑا ٹرین کرنا ہے. جیل کے جو ہے جس طریقے سے وہ انوالو ہے، ایک قیدی کے ساتھ کچھ سلوک ہوتا ہے، دوسرے کے ساتھ کچھ ہوتا ہے. یعنی اس دن بھی ہم نے پولیس کی انویسٹیگیشن کی بات کی نا، یہاں بھی ہمیں ان کو موریلٹی، ان کو جو جیل کے لا ہے اور ان کو اپلائی کیا آپ کو قیدیوں کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے. اب مثلا لاہور جیل میں وہ کہتے ہیں کہ جی کوٹ لکھپت میں بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی، وہاں اچھے قسم کے لوگوں کو کام بھی دیا جاتا ہے، لوگوں کو دیکھا بھی جاتا ہے. تو اس طرح چیزوں کو ریفارم ہر جیل میں قیدیوں کو وہ سہولتیں بنیادی ہونی چاہیے. میں نے تو آئین کی بات کی. جب آئین یہ کہتا ہے کہ ہر شہری کو پاکستان کے چاہے وہ کنوکٹڈ بھی ہے اس کو وہ سہولیات ہونی چاہیے، تو یہ گورنمنٹ جو ہے اس کو جیل میں ریفارم. ہمارے چیف جسٹس صاحبان جب چودھری افتخار صاحب آئے انہوں نے بھی وزٹ کی ہے، ابھی سٹنگ چیف جسٹس بھی، جب قیدیوں کی حالت دیکھی جاتی ہے تو ان کے لیے ریفارم بھی ہونی چاہیے. نیاز اللہ نیازی صاحب، جب جیل میں یہ صورتحال ہو کہ ایک بیرک میں جس میں 10 قیدی آتے ہوں روٹین میں، وہاں آپ نے 10 کی بجائے 18 یا 24 رکھے ہوں،
جہاں آپ نے 100 قیدی رکھنا ہو وہاں پر آپ نے 700 یا 800 ٹھونسا ہوا ہو. تو ان حالات میں کوئی قیدی کتنا ہی قابل احترام کیوں نہ ہو, یعنی اس کو اچھی جگہ دینی چاہیے, جو اچھے منصب پر سابق وزیر اعظم ہو, کوئی بڑے عہدیدار ہو, جو بھی جیل کی بی کلاس ہے وہ سب دیں. لیکن کئی کمروں پر مشتمل پورے کا پورا سیل کسی قیدی کو دے دینا اس جیل میں, جس جیل میں عام پرزنر حبس کے ساون کے دنوں میں اوور کراؤڈڈ جگہ کے اوپر پتہ نہیں وہ سانس کا مریض ہے, الرجی کا مریض ہے, دمے کا مریض ہے, کس کا مریض ہے. یعنی وی آئی پی سلوک کا بھی کوئی تناسب تو ہونا چاہیے نا. بالکل ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ وقت کے ساتھ ساتھ امپروومنٹ ہوئی ہے, یہ نہیں کہ نہیں ہوا, لیکن قیدیوں کو تمام سہولتیں ہونی چاہیے. ان کو میں نے کہا ہے نا کہ ان کو ایجوکیشن میں, ان کو جب وہ قیدی باہر آئے نا تو قیدی ایک اچھا انسان بن کے آئے, نہ کہ وہ جس طریقے سے اس کو اس انوائرمنٹ میں رکھا جائے کہ وہ زیادہ باہر نکلے تو اور مجرم بن جائے. پاکستان میں یہ ہو رہا ہے کہ آپ کوئی چھوٹے سے جرم میں قیدی اندر جاتا ہے, اس کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اب تو میرے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہو گیا, تو وہ زیادہ آگے اس جرم میں انوالو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ان کو اب آگے آتے ہیں اور تازہ ترین صورتحال پہ بھی کچھ چیزیں آپ دونوں دوستوں سے میں سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. سبزواری صاحب, سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا بانی پی ٹی آئی کے بارے میں. حکومت نے کہا کہ ہم فیصلے کو تو تسلیم کریں گے منوان, جو مختلف بیانات ہیں میں اس کو ملا کے اگر بیان کروں, لیکن ہمیں کچھ اشکالات ہیں جس کی ہم وضاحت چاہتے ہیں. مثلا یہ کہ کیا اس فیصلے کا اطلاق عام تمام قیدیوں پر ہوگا یا یہ پرسن اسپیسیفک ہے. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ جب کوئی فیصلہ آئے تو وہ تو آلریڈی ایک پریسیڈنٹ ہوتا ہے, اس میں یہ پوچھنا بنتا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے یا اس کا اطلاق سب کے اوپر ہوگا. نمبر 1 جو حکومت کا سوال ہے یہ قانونی طور پہ اس میں کتنا وزن ہے یہ بتائیے. دوسرا یہ ایک اور سوال بھی انہوں نے پوچھا, ہاں کہ یہ بتائیے کہ کیا قانون یہ کہتا ہے کہ قیدی صرف سرکاری اسپتال میں جائے گا, پرائیویٹ میں نہیں جائے گا, یا اس کے ساتھ ڈاکٹر کون ہوں گے, یا وہ کتنے دن اسپتال میں رہے گا, یہ ڈاکٹروں کا بورڈ تعین کرے گا, یا مطلب بہتری کے لیے حکم نامے میں ہو سکتا ہے. یہ مجھے قانونی رہنمائی کرنے میں غیر سیاسی لیگل رہنمائی چاہیے. جی سر, جہاں تک عرض ہے کہ انہوں نے کہا کہ جی کیا اس میں یہ مبہم بات ہے اور کیا اس کا اطلاق سب پہ ہوگا, تو ایک تو سر یہ اس میں لکھا گیا کہ یہ انٹرم میئر ہے اور ہم اس کو پورا سننا چاہیں گے. اور مجھے تو اس آرڈر سے بھی یہ بھی بہت نظر آتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ناکامی حکومت کی ہے کہ جس نے اس دن بھی جب ہیئرنگ ہو رہی تھی تب بھی رپورٹ پتہ نہیں کب سے طلب کی گئی. اچھا مجھے بریک کا قاعدہ ہے, میں مختصر سا وقفہ لے لوں, گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے مختصر سے وقفے کے بعد. جی ویلکم بیک. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. میں سبزواری صاحب آپ کی اجازت سے آپ کی طرف واپس آؤں گا. میاں معین وٹو صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میاں صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میاں صاحب, عدالتی فیصلہ جو آیا ہے اس پہ آپ کے وزراء کی جانب سے, آپ کے ترجمانوں کی جانب سے مختلف قسم کے موقف سامنے آئے ہیں. کوئی جامع موقف کیا ہے کہ آپ کی حکومت اب کیا کرنے جا رہی ہے؟ کوئی کہہ رہا ہے سازش ہے, کوئی کہہ رہا ہے عمل کریں گے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ذرا ایک رہنمائی کر دیجئے کہ ایک ہولسٹک اپروچ کیا ہے آپ کی. دیکھیں جی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اپنی اپنی رائے ہے اور اپنا اپنا خیال ہے, لیکن اس میں کوئی ایسا کہ نہ تو ڈفرینس آف اوپینین ہے وزراء میں اور نہ ہی کوئی ایسی یہ بات ہے. وہ ایک اپنے اپنے خیالات کا کسی نے اگر اظہار کیا ہے تو جمہوریت میں ایک سوچ کا مختلف ہونا یہ عام سی بات ہے. اور اگر کسی نے یہ کچھ اختلافی بات کی ہے تو کوئی بات نہیں ہے, لیکن یہ کہ اصولی طور پر میں سمجھتا ہوں, اور جو اعظم نذیر طارڑ صاحب نے آج اسمبلی میں بھی جو اسٹیٹمنٹ دی, انہوں نے بھی یہ کہا کہ جی ہمارا موقف صرف یہ ہے کہ عدالت نے بہت سارے ایسے جو آئینی اور قانونی نکات ہیں ان پہ غور نہیں کیا کہ جن کے تحت ہمیں یہ ہے کہ اگر اس طرح پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھیجا جائے تو پھر باقی جتنے بھی قیدی ہیں وہ بھی یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر ان کو بھیجا جا سکتا ہے تو ہمیں بھی بھیجیں. لیکن جو سابقہ روایت اور جو سابقہ اصول ہیں اس کے مطابق قانونی طور پہ وہ پہلے انہیں جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں وہاں بھیجا جانا چاہیے تھا. اور اگر گورنمنٹ ہاسپٹل کے ڈاکٹر کا بورڈ جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ انہیں کسی اور ہاسپٹل پرائیویٹ میں جا کے علاج کروایا جائے
تو پھر وہ ریفر کیا جانا چاہیے. یہ ڈائریکٹلی ود آؤٹ اوپینین آف دی ایکسپرٹس اینڈ ڈاکٹرز, یہ بات اس پہ انہوں نے یہ اظہار کیا. اور کوئی ایسی بات تو ابھی آپ دوبارہ کورٹ میں جائیں گے, یہ فیصلے پہ عمل کریں گے؟ نہیں, وہ تو درخواست دائر میرے خیال میں ہو چکی ہے, جس میں یہی نکات اٹھائے گئے ہیں کہ جی یہ آئینی طور پہ آپ دیکھ لیں کہ یہ کیا قانون کے مطابق درست ہے یا نہیں ہے. بس یہ صرف اتنی سی بات ہے. چلے, بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ سر. قمر صاحب سر, حکومت کے پاس کیا آپشن موجود ہے؟ حکومت کو سر قانونی طور پر بھی اور سیاسی طور پر بھی دونوں ظرف کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو فیصلہ انٹرم میئر, کیونکہ اس میں لفظ یوز ہوا ہے, وہ کر لینا چاہیے تھا. اور حکومت کے جتنا رد عمل ہے وہ رد عمل ایک حکومت یہ کو تو پولیٹیکل سوال آ گیا نا کہ کر لینا چاہیے تھا. میں قانونی پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپشنز ہیں. قانونی آپشن تو یہی ہے کہ وہ ریویو کا کہیں, لیکن اس کے لیے بھی تو سر بیسز ہونی چاہیے نا. اب وہ جو وہ یہ بات کہتے ہیں کہ جی کیا اس کا اطلاق سب پہ ہوگا, تو ایک تو یہ انٹرم میئر ہے, جب فائنل آرڈر آئے گا تو میں بھی جب کورٹ پھر ڈائریکشنز پاس کرتے ہوئے کہے کہ جیل ریفارمز میں یہ ہو جائے, یہ ہو جائے, یہ ہو جائے, اس آرڈر میں یہ واضح طور پہ درج ہے کہ یہ ہم انٹرم میئرز کے طور پر کر رہے ہیں. کیونکہ ہم نے یہاں پر رپورٹ آئی, رپورٹ میں 2 پیجز کا سناپسس ہے. انٹرم میئر کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوال نہیں اٹھتا کہ اس کا اطلاق کس پہ ہوگا, کس پہ نہیں ہوگا. یہ تو جب فائنلی کورٹ ایک آرڈر پاس کرے گی اور ہم کو اچھے کی امید رکھنی چاہیے, تو وہ ڈیفینیٹلی پھر وہ پوری انسٹرکشنز اس میں پاس کرے گی. کرنی چاہیے. پریکٹس اینڈ پالیسی کیا ہے اس وقت تک سر؟ عمل درآمد پرائیویٹ ہاسپٹل میں لے جانے میں قیدیوں کو یا سرکاری میں لے جانے میں ابھی تک کی کیا شکر گزار ہوں سر. یہ رول کو ریفر کرتے ہیں 197 حکومتی بار بار ریفر کر رہی ہے, اس میں کہیں بھی یہ تخصیص نہیں ہے پرائیویٹ یا پبلک ہاسپٹل کی. اس میں ہے کہ 70 قدم کے اندر, اس میں جو درج ہے وہ یہ کہ ہسپتال جیل کے 70 قدم کے اندر ہوگا, وہاں تک لے جایا جائے. اور جیسی ہو جائے گا, پاکستان میں کوئی بھی ہسپتال جیل کے 70 قدم کے اندر موجود ہے؟ مشکل لگتا ہے جی ایسی. تو پھر یہ رول میں کیوں لکھا گیا کہ جیل سے 70 قدم کے اندر؟ مجھے دیکھیں نا, آپ نے مکی پہ مکی ماری ہے قانون دانوں نے. یہ کہیں جہاں سے یہ کاپی کیا گیا ہے, جہاں سے نقل لگائی گئی ہے, اس ریاست میں یا اس ملک میں ہو سکتا ہے کہ جب یہ بنا ہوگا تو جیل کے 70 قدم کے اوپر کوئی اسپتال یا طبی یونٹ موجود ہوگا. آپ نے جس طرح کوئین میری کے سوگ میں ابھی تک کالے کوٹ اور کالی ٹائی پہنی ہو, یہ نہیں اتاری آپ نے, کئی صدیاں گزر گئی ہیں, آپ نے وہی, آپ ابھی تک وہ کرا. ہمارے, میں معافی چاہتا ہوں عالم سوگ میں کہ کوئین میری مر گئی, ہم عالم سوگ میں. اسی طرح یہ بھی کسی نے کاپی پیسٹ کر دی ہوگی. کوئی ایک آپ کے علم میں ہوگا سر, آپ ماشاءاللہ سینئر قانون دان ہیں, پاکستان میں کوئی ایک اسپتال جو جیل سے 70 قدم کے اندر نہیں ہے سر. اور دوسرا یہی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے علاوہ یہ جو پبلک پرائیویٹ والی تخصیص ہے یہ وہاں نہیں. پھر یہ 70 قدم پھر کیوں لکھی گئی سر؟ یہ بڑا اہم نقطہ ہے. یہ سر 1967 کی بات ہے, جو پریزن رولز بات ہو رہے ہیں, اس وقت شاید کوئی, اس وقت کیا اسپتال بہت زیادہ ہوتے تھے, ہر جیل کے ساتھ ہوتے تھے؟ میرا نہیں خیال سر. اچھا, میرا نہیں خیال کہ اس کو کرتے ہوئے ہوا. اور پھر یہ بھی اس میں ساتھ جو یہ فرماتے ہیں کہ جی پبلک میں لے جائے, پبلک ہاسپٹل میں ہی لے کے جانا ہے یا پبلک سیکٹر ہاسپٹل میں لے کے جانا ہے, اور پھر اگر ریفر کیا جائے, وہاں آرڈر میں لکھا ہے کہ یہ جو, اچھا اسی رول میں ایک یہ بات لکھی ہے کہ اس قیدی کا جو بھی علاج ہوگا وہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اس کے پیسے دے گا. یہاں جو عدالت نے لکھ دیا کہ یہ جو کچھ اخراجات ہیں یہ بانی پی ٹی آئی کی فیملی یا وہ خود یہ اخراجات برداشت کریں گے. تو یہ بھی عدالت نے ویسے اس میں وہاں پر یہ ایڈریس کیا ہے اپنے آرڈر میں. وہاں یہ قطعاً نہیں کہا کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ان کے اخراجات کو, کیونکہ یہ جانا چاہتے ہیں, تو انہوں نے پھر وہاں ان کی پٹیشن کے غالباً کہیں نہ کہیں یہ پریئر موجود ہوگی, تو انہوں نے کہا کہ یہ اخراجات جو ہیں وہ بانی پی ٹی آئی اور ان کی فیملی یہ برداشت کرے گی, اس لیے ان کو وہاں لائیں. اس رول میں بہرحال یہ لکھا ہے کہ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ قیدی کے اخراجات کو برداشت کرے گا جو ہسپتال میں آئیں گے. یہ نہیں لکھا کہ وہ پبلک ہاسپٹل ہوگا یا پرائیویٹ کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دے گا. ٹھیک ہے. نیاز اللہ نیازی صاحب, یہ جو نقطہ معین بٹو صاحب نے اٹھایا ہے کہ بھائی کوئی اختلاف نہیں ہے کیبنٹ کے اندر, کیبنٹ نے وضاحت مانگی تھی, شاید وضاحت چاہی تھی, مانگی تو نہیں تھی کیبنٹ تو, عدالت سے ظاہر وضاحت تو نہیں, رہنمائی کہہ لیں کہ رہنمائی چاہی تھی, اور جو حکومت کا باقی موقف بھی سامنے آیا کہ اس کا اطلاق کس پہ ہوگا وغیرہ وغیرہ, یہ قانونی جو سوالات ہیں یہ ایڈریس ہو چکے ہیں, ہو جائیں گے, یا یہ کوئی سوال ہی نہیں بنتے؟ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ صاحب ایک کوشچن آپ نے جو ہم پہ کیا نا, وہ کوشچن ان پہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ کہتے ہیں جی باقی قیدیوں کے لیے رہنمائی چاہیے, وہ کہاں جائیں گے, یہ آرڈر سب پہ آپریٹو ہوگا. تو آپ نے ان سے یہ پوچھنا چاہیے تھا. مجھے نیازی صاحب ان سے بہت کچھ پوچھنا چاہیے تھا, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ وہ میری آواز نہیں سن رہے, اس لیے پھر میں نے مختصر سوال کیا کیونکہ کنیکٹیویٹی کا ایشو تھا شاید. تو ہم کہہ رہے تھے نا کہ جیل ریفارم چاہے عمران خان کی حکومت ہو
چاہے نواز شریف کی ہو چاہے زرداری کی ہو. حکومت کا کام ہے وہاں ریفارم کرنا, حکومت کا کام ہے اس کو جو وہاں بیمار ہے اس کا علاج کرانا. اگر کورٹ نے کہہ دیا تو کورٹ نے تو آئینی حق بتایا ہے کہ یہ اس کا رائٹ ہے ایک قیدی کا اس کا علاج کرانا. تو آپ یہ ریفارم تھی جو حکومت نے کرنی ہے. یہ اعظم ندیر تارڑ صاحب عدالت سے کیوں پوچھ رہا ہے؟ اعظم ندیر تارڑ اپنی گورنمنٹ کو لکھو کہ بھائی یہ ہمارا کام ہے کہ اگر اڈیالہ جیل میں 10 قیدی بیمار ہے تو ان 10 کو آپ نے دکھانا ہے, وہ ان کا رائٹ ہے. ابھی تک نیاز اللہ صاحب ابھی تک کا پروسیجر کیا ہے؟ قیدی کوئی ایسا پریسیڈنٹ ہے کہ قیدی پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی جاتا ہو, یا یہ پہلا حکم آیا ہے اور اس حکم کی انہوں نے کہا کہ چلیں ہم تھوڑی سی رہنمائی لے لیں کہ اس حکم کی روشنی میں اب باقی قیدیوں کو بھی ہم پرائیویٹ کا ریلیف دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ رہنمائی تو لی جا سکتی ہے نا سر. میں بتاتا ہوں جو شاہ صاحب آپ کو 70 قدم کا 50 قدم کیوں لکھا ہے. دیکھیں آپ کی جو اکائیاں تھی نا, ہم پہلے اتنے کو ہے, اس کے بعد اتنے میل ہے, اس کے بعد کہا جی اتنے کلو میٹر ہے, ہم نے کہا جی یہ سیر ہے, بعد میں آیا جی کلو ہے, کلو گرام ہے. دیکھیں یہ تو سائیکل کی اکائیاں پڑے تو اس میں اور چیزیں اکائیاں ہیں. اب اس کا مقصد یہ تھا کہ قریب ہسپتال قریب ترین ہاسپٹل, ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو ہے کہیں بھی وضاحت نہیں ہے کہ آپ اس کا علاج دیکھیں, آدمی کو آپ نے فنڈامنٹل رائٹ ہے علاج کروانا ہے. اب اس بحث میں پڑ جانا کہ جی وہ پرائیویٹ میں جا رہا ہے یا سرکاری میں جا رہا ہے. نواز شریف کنوکٹڈ تھا, 10 سال اس کو قید تھی ایون فیلڈ میں, اور بیل جو ہے وہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں وہ بیل ہوئی, بیل وہ آپ کی سینٹینس سسپینڈ ہوئی, کنوکشن وہاں موجود ہے, اس کو آپ 50 روپے اسٹیمپ پیپر پہ باہر کے ملک بھیج رہے ہیں. تو یہاں ایک فارمر پرائم منسٹر, کیونکہ یہ بھی جیل مینول میں ہے, ہم یہ نہیں کہتے کہ انہوں نے ایک بی کلاس بنا دی, سی کلاس بنا دی, جو اس کا رائٹ ہے, آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی آپ پرائیویٹ ہاسپٹل میں علاج نہ کروائیں. اب ہمارا یہ ہے کہ جب کورٹ نے دیکھا, آپ کورٹ میں وہ جب جج صاحبان نے رپورٹ دیکھی تو انہوں نے کہا یار اتنے کے ایشوز ہیں. انہوں نے ایڈوکیٹ جنرل سے پوچھا کہ کیا اینجیوگرافی اندر ہو سکتی ہے, تو اس ایڈوکیٹ جنرل نے خود کہا اسلام آباد نے کہ نہیں جی. اس نے کہا کہ پھر ریاست کا کام ہے. اب ریاست یہ لڑائی نہ لڑے کہ جی انہوں نے یہ کہا, یہ ریاست کا کام تھا کہ یہ چیزیں ان کو کرانا, اور وہ اچھا علاج کہتا ہے تو اس کو اچھا علاج کے لیے کرائیں. اور یہ ریاست ایسی نہیں ہے کہ گورنمنٹ کے جو پینل بنایا اس میں ہم کہتے رہے کہ اس پینل کے اندر جو ڈاکٹر فیصل ہے اور اس کی بہن کو شامل کرو, کیونکہ آپ رائیول ہیں, آپ یہ پولیٹیکل وکٹم ہے. تو آپ ایسی چیزوں کو اگر ایک علاج کے اوپر بھی کل ان کے منسٹر نے بیان دیا کہ جی حکومت کے خلاف سازش ہو گئی, ایک نے بیان دیا کہ جی ٹھیک ہے ثناء اللہ نے, اور ناصر پاٹ نے دیا جی حکومت کے خلاف سازش ہو گئی. وہ بھائی ایک عدالت نے عدل کر دیا ہے تو پوری نون لیگ بول پڑی ہے, اور 2 نے پریس کانفرنس کر. اچھا یہ بتائیے نیاز اللہ نیازی صاحب, قانونی پوزیشن بتائیے کہ جو درخواست حکومت نے دی اس کے اوپر تو اعتراضات لگ گئے. ابھی وہ شاید کہہ رہے تھے کہ شاید وہ اعتراضات دور کر کے بھی درخواست فائل ہو گئی, ہو سکتا نو, آئی ایم ناٹ شیور. مجھے یہ بتائیے کہ کورٹ نے جو ٹائم فریم دیا تھا کہ اتنے دنوں میں آپ ہاسپٹل میں شفٹ کریں, اب اس کے اوپر انہوں نے ایک درخواست دائر کی, حکومت نے درخواست رد کر دی گئی, یعنی اس کے اوپر اعتراضات لگ گئے. تو کیا درخواست پر اعتراضات لگا کر واپس کرنے کے بعد وہ اس اسپیسیفک ٹائم کے اندر اب اس حکم پر عمل کرنا ضروری ہے, اور نہ ہوا تو کنٹمپٹ لگ سکتی ہے, یا چونکہ انہوں نے ایک وضاحت رہنمائی کے لیے ایک درخواست دائر کر دی ہے تو شاید اب ٹائم تھوڑا سا آگے ریلیکس ہو سکتا ہے؟ لیگل پوزیشن کیا ہے؟ وہ پابند ہے حکومت کہ وہ جو سپریم کورٹ کے حکم میں ٹائم فریم ہے اسی کے مطابق عمل کریں, یا چونکہ انہوں نے ایک درخواست دی تھی جو اس طرح تو رد نہیں ہوئی, اس کے اوپر کچھ اعتراضات لگے ہیں تو یہ اعتراضات دور کر دیں تو پھر وہ ٹائم جو ہے وہ اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے؟ لیگل پوزیشن کیا ہے, یہ رہنمائی کر دیں. پہلی بات یہ ہے کہ کورٹ نے ایک آرڈر کر دیا ہے 2 دن کا, اس کو آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم ریویو داخل کریں اس کی امپلیمنٹ کا, وہ آرڈر اپنی افادیت نہیں کھو گیا, وہ ادھر ہی موجود ہے. لہذا اگر وہ نہیں کرتے تو لیگل پوزیشن یہ ہے کہ اس کے خلاف کنٹمپٹ ہے, وہ ہم نے تیار کر لی ہے. اب دوسری بات یہ ہے کہ یہ آرڈر کنٹمپٹ آپ نے تیار کر لی ہے, تیار کیا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ انٹرم آرڈر ہے, شاہ صاحب بیٹھے ہیں, یہ بھی سپریم کورٹ ہوتے ہیں روزانہ, میں بھی. اب انٹرم آرڈر یہ 16 سپٹمبر تک ہے, عمران خان کا بھی ہے کہ وہ 16 سپٹمبر تک جہاں ہوگا, اور اس کے ساتھ کنٹمپٹ پٹیشن بھی تھی, اور اس کے ساتھ انہوں نے عمران خان کے تمام مقدموں کی تفصیل بھی منگائی, اور سب میں 16 تاریخ ڈالی گئی, 16 سپٹمبر. اب اس انٹرم آرڈر کے خلاف یہ چلے گئے ہیں وہاں پہ. ابھی تو اعتراض کوئی اور بھی لگ سکتا ہے, ابھی تو پیپر بک پہ لگا, وہ لگا, لیکن اس ریویو کے دائر ہونے سے جو اتنا جلدی چلا گیا ہے, جس پہ فائنل آرڈر بھی ابھی
بینچ کا نہیں آیا, ابھی تو انہوں نے انٹرم آرڈر کیا کہ اس کو علاج کے لیے وہاں بھیجیں. تو اس کے بعد کورٹ کے پاس کیا آپشن ہے کہ آپ نے کورٹ کے آرڈر کی آپ توہین کر رہے ہیں, تو ہمارے پاس کنٹیمپٹ ہے اور کورٹ بھی کنٹیمپٹ کو دیکھے گی, کیونکہ انہوں نے بڑا تفصیلی آرڈر پاس کیا. آپ نے کہا کہ آپ نے کنٹیمپٹ تیار کر لی ہے, آپ نے اس میں ایڈریس کس کو کیا ہے, یعنی کنٹیمپٹ کس پر لگوانے کا ارادہ ہے؟ دیکھیں, عزیر بھنڈاری صاحب اور لیڈ کونسل ہیں راجہ سلیمان اکرم, جو رسپونڈنٹ پارٹی اس میں بنے ہوئے ہیں نا, انہی کے اوپر ہی کنٹیمپٹ ہوگی, کیونکہ رسپونڈنٹ کا نام جو بھی ہے بائی نیم ہی ہوگا رسپونڈنٹ کے, جو آئی سی ٹی یا بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا قمر سبزواری صاحب, 2 دن کا حکم تھا, 2 دن میں لے کے جائیں, پتہ نہیں ابھی وہ 2 دن کو کچھ وقت باقی ہے یا نہیں ہے. ان کی طرف سے نظر ثانی کے لیے چلے جانا یا رہنمائی کے لیے چلے جانا, یہ سفیشینٹ ہے کہ اس ٹائم کو اب وہ بیئر منیمم کی ایک فلاسفی آئی تھی نا ٹائم فریم کے حوالے سے, آپ کو یاد ہے ماضی قریب میں آئی تھی کہ ڈیلے کر لیں تھوڑا سا, 90 دن میں نہیں ہو سکتا تو بیئر منیمم ڈیلے کر لیں. تو اس جورسپروڈنس کی روشنی میں یہاں بھی حکومت کی گنجائش بنے گی یا کنٹیمپٹ آ سکتی ہے؟ سر بالکل آ سکتی ہے, اور حکومت کے پاس اس کی گنجائش نہیں کہ انلیس اینڈ انٹل جو کوئی درخواست یہ دائر کرتے ہیں اور اس پر کوئی آرڈر پاس ہو جاتا ہے, یا وہ کہہ دیتے ہیں کہ ارلیئر آرڈر ہمارا سسپینڈڈ ہے, اس سے پہلے ہی ان پر لازم ہے. اور آپ کی اجازت سے یعنی یہ درخواست اگر سماعت کے لیے منظور بھی کر لی جاتی تو جب تک پہلا آرڈر منسوخ نہ ہوتا, آرڈر پھر بھی وہ قائم اپنی جگہ موجود ہے اور اس پر لازم ہے. اور آپ کے حوالے سے صرف ایک سیاسی بات کرتے ہوئے کہ حکومت, مجھے تو اس سارے کام میں بوکھلاٹ کا شکار زیادہ نظر آتی ہے. جو ان کا اب بیانیہ وہ بنا رہے ہیں کہ جی این آر او اور یہ, تو اس سے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ان کا سارا جو دار و مدار میں نے دانستہ قانونی بحث تک آپ لوگوں کو طاقت کے دیوتاؤں پہ تھا, اور اب وہ ناراض ہیں ان سے, تو اس لیے اب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ وہ کیا کریں. لیکن معین بھٹو صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہمارے مختلف وزراء کی مختلف سٹیٹمنٹس ہیں, یہ کوئی کنٹرڈکشن یا تضاد نہیں ہے, ہم تو بڑے واضح اور یکسو ہیں کہ ہم نے کیا کرنا. مجھے تو صرف پیراڈاکسیکل لگتی ہیں, اور یہی لگتا ہے کہ ان کو تو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ طاقت کے دیوتا شاید ان سے ناراض ہیں, ان کو یہ لگتا ہے, اور ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے خود سیاسی حکمت عملی کیا لینی ہے اور لیگل اسٹریٹجی کیا ہوگی. کل کو آپ کا کوئی کلائنٹ ہو, وہ قید میں ہو سر, تو یہ جو آرڈر آیا ہے سر, جب تک یہ مطلب ابھی یہ نہ منسوخ ہو نہ یہ فائنلٹی اختیار کرے, جب تک یہ بیچ کی سچویشن ہو, آرڈر تو موجود ہے. آرڈر موجود ہے. آپ نے کہا کہ ابھی وہ عبوری آرڈر ہے, حتمی چیز تو بعد میں ہوگی. حتمی چیز آنے سے پہلے اور آرڈر کے کسی بھی صورت میں کینسل ہونے سے پہلے ان کی کوئی درخواست قبول ہوگی. یہ جو عبوری فیز ہے, اس فیز میں اگر آپ کا کوئی کلائنٹ آپ کو کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں شاہ صاحب اور میں فلاں پرائیویٹ ہاسپٹل میں جانا چاہتا ہوں, تو یہ جو عبوری آرڈر ہے یہ کچھ اس میں ہیلپ فل ہو سکتا ہے نیچے کے لیے, یہ ایک مثال بن سکتا, جسے آپ عدالتی نظیر کہتے ہیں, کسی حد تک ایک اخلاقی فورس کے طور پہ بن سکتا ہے. بالکل بن سکتا ہے, گو کہ اس آرڈر میں ویسے یہ لکھا ہے اینڈ پہ کہ ناٹ اپرووڈ فار رپورٹنگ, کیونکہ انٹرم ہے شاید اس وجہ سے بھی لکھا ہو کہ یہ ناٹ اپرووڈ فار رپورٹنگ. لیکن بے شک نہ بھی ہو تو ہم اس کو سر, ہمارے پاس کتابیں جو چھپ کے آتی ہیں ان میں ہوتے ہیں ان رپورٹڈ کیسز, تو پرسویسو ویلیو اس آرڈر کی بھی بہرحال موجود ہے. اور دیکھیں میں ایک چیز اور آپ سے سمجھنا چاہ رہا ہوں, کورٹ نے ایک فیصلہ کر دیا سر, کچھ رپورٹڈ آ گئے آپ کے پی ایل ڈی وغیرہ میں آ گئے چھپ کے, کچھ رپورٹ نہیں ہوئے, لیکن وہ ان کی جو اہمیت ہے وہ رپورٹڈ یا ان رپورٹڈ ہونے میں تو نہیں ہے نا. بالکل نہیں, اصل اہمیت تو یہ کہ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے, وہ بھلے رپورٹڈ ہے بھلے ان رپورٹڈ ہے. بالکل ایسے ہی. اور وہ تمام اب تو اس لیے بھی زیادہ کہ وہ تمام جب آپ سپریم کورٹ کی ویب سائٹ وزٹ کرتے ہیں تو یہ آرڈرز تمام آپ کو وہاں سے ملتے ہیں. قانونی معاملات میں ہم سابق وزیر قانون صاحب کی طرف جاتے ہیں. مولا بخش چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سابق وزیر قانون رہے ہیں. چانڈیو صاحب السلام علیکم. چانڈیو صاحب, یہ جو تازہ فیصلہ ہے یہ بھی آپ کے علم میں, آپ قانون کی دنیا کے آدمی ہیں, لا منسٹر ہے, اور اس کے اوپر حکومت کا جو موقف ہے وہ بھی واضح ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھو, سپریم کورٹ ایک آزاد خود مختار ادارہ ہے, اس کو ڈکٹیٹ تو نہیں کیا جا سکتا. وہ حالات کو, تقاضاؤں کو اور ضرورت کو دیکھ کر جو فیصلہ کرے گی, ہم سب پر لازم ہے جو اس پر فیصلے کو قبول کرے, اس میں دیکھا کپڑی نہ کرے. ہمیں تو عادت ہو گئی ہے کسی کے ادارے کو بخش نہیں کرتے, کسی نہ کسی ٹیڑھا بیڑا بول دیں گے. میں تو واضح کہتا ہوں, سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے, ہمیں قبول کرنا چاہیے, خان صاحب کو نہیں دینا چاہیے. تو بینگ اے پولیٹیکل ورکر اور ایک سیاسی شخصیت کے طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کر دینا چاہیے تھا اور یہ درخواست ڈالنی نہیں چاہیے تھی؟ دیکھیے, اگر آپ حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, اپنے ملک کی خوشحالی, سکون اور امن کے لیے اگر سیاسی استحکام چاہتے ہیں,
تو پھر اس فیصلے پہ توجہ دینی ہوگی. اس کے بجائے چیزیں کو تیز کرنے کے اس فیصلے کو مانے تو کوئی حالات بہتر ہو. حالات کی بہتری سیاسی استحکام پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے. تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک متحدہ اپوزیشن، ایک نئی اپوزیشن بنائی جائے. تو کیا کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ کوئی نئی جمع تقسیم ہو رہی ہے؟ میں اس جگہ پر نہیں ہوں، اس میں میری ذمہ داری ہے کہ میں اس میں کوئی باخبر تبصرہ کر سکوں. لیکن میرے خیال میں ملک کے سیاسی لوگوں کا تلخیوں کو بلا کر ملنا جلنا بہت اچھا ہوگا. میرا اپنا بڑے عرصے سے یہ خیال رہا ہے، آنکھیں چار ہوگی تو محبت پیدا ہو جائے گی. تو یہ جو تازہ جمع تقسیم ہے اس میں نئے صوبے بھی بڑی معنویت اختیار کر گئے ہیں. کئی صوبے جان بوجھ کے یہ موضوع اٹھایا گیا ہے. آئین میں ایک قانون طے کیا ہوا ہے، طریقہ کار طے کیا ہوا ہے. اگر اس میں طریقہ کار پہ آئیں گے تو کوئی اختلاف نہیں ہے. میرے چیئرمین بلاول صاحب نے اچھی بات کی ہے کہ بھائی عوام کی بات ہے، جو عوام فیصلہ کریں گے ہم وہی فیصلہ مانیں گے. ویسے آپ کی رائے میں وہ تو ایک قانونی پروسیجر تو آئینی ہے، لیکن اس سے پہلے ایک رائے ہوتی ہے کہ زیادہ صوبے بن جائیں عوام. میری رائے سیدھی ہے کہ پختونخوا نے بھی اپنے علاقے میں جو صوبے کی بات کی ہے تو وہ صوبے نے قبول کیا ہے. پنجاب نے جو سرائکی بیل کی بات کی ہے وہ اپنے طور پہ کی ہے. لیکن سندھ کے عوام اپنے ملک میں اپنے صوبے کو تقسیم کر کے صوبے بنانے کی حمایت نہیں کرتے، لہذا میں حمایت نہیں کر سکتا. صاحب چاڑیو صاحب، میں دیکھ رہا تھا کہ کراچی والے بھی کہہ رہے ہیں کہ بنا دیں، اچھی بات ہے. ایک کے والوں کی نیت ہو رہا ہے، ایک کے والوں کا رویہ ہو رہا ہے، ایک کے والوں کی گفتگو ہو رہا ہے. اور واضح میں کہتا ہوں، میرا ایمان ہے ایک کے والے محض اپنی سیاست کو زندگی بخشنے کے لیے یہ مطالبہ اٹھا رہے ہیں. ان کا کوئی دلچسپی اور حقیقی طریقہ نہیں ہے. آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ہم سندھ کی وزارت اعلیٰ قبول گنوا دیں گے لیکن ہم صوبے کی تقسیم نہیں مانیں گے. یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ نہیں، صوبے کی تقسیم کی بات نہیں ہے، اس میں پارٹی کا معاملہ ہی نہیں ہے. سندھ کے تمام لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ سندھ کی تقسیم کو قبول نہیں کیا جا سکتا. لہذا جو بھی سندھ سے وابستہ ہے، میں تو ان کو بھی کہتا ہوں بھائی ابھی پاکستان میں آپ سندھی ہیں، آپ کو بھی سندھ کے لوگوں کے ساتھ اپنی سوچ کو ملا کے چلنا چاہیے. سندھ کے لوگ ایک طرف سوچتے ہیں، آپ دوسرے طرف سوچ رہے ہیں، تو یہ آپ کا ملنا تو نہ ہوا نا، یہ تو اختلاف کا باعث بنے گا. چلیں، بہت شکریہ میاں مولا بخش چاڑیو صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے. نیاز اللہ نیازی صاحب، یہ بتائیے کہ ایک تو یہ ہے نا کہ ایک قانونی معاملہ ہے، اسے خالصتاً قانون کی نظر سے دیکھا جائے، وہ تو ہم نے دیکھ لیا، لیکن خالصتاً قانونی معاملے کے ساتھ کچھ سیاسی ڈیولپمنٹس بھی پھر جڑ جاتی ہیں نا بعد میں. تو ابھی پیپلز پارٹی والے آپ کی پارٹی سے آ کے مل رہے ہیں، کوئی بڑی راز و نیاز ہو رہے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک تگڑی اپوزیشن بنائی جائے. تو یہ کیا کوئی سیاسی صف بندی بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے اس ڈیولپمنٹ کی؟ دیکھیے، میرا خیال ہے کہ جب ہم 3-4 سال سے جس طرح خان صاحب کے ویژن پہ چل رہے ہیں، اپنے منشور پہ چل رہے ہیں، اور الیکشن بھی آپ کے سامنے 8 فروری بھی، باقی الیکشن بھی، اور اتحادیوں کے بھی آپس میں آپ نے دیکھا ہے کہ ایک دوسرے کو فارم 47 کا کہا جا رہا ہے. نیشنل انٹرسٹ کے لیے ہم کوئی بات بھی، عمران خان نے کہا تھا کہ نیشنل انٹرسٹ کے لیے آپ کوئی بات بھی کہہ سکتے ہیں، میں اس سے اپنی ذات کی بات نہیں کروں گا. اس کے لیے ہمارے اچکزئی صاحب بھی بیٹھے ہیں، محمود اچکزئی صاحب ہیں، ہمارے نیشنل اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں، راجہ علامہ ناصر صاحب ہیں، ہماری پارٹی کے لوگ ہیں. تو فار دا نیشنل انٹرسٹ دیکھو نا، پاکستان تو ایک پیراماؤنٹ ہے نا سب کے لیے، تو اس کے لیے تو کوئی بات بھی ہو سکتی ہے. تو اگر گڈ گورننس کے لیے کوئی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں تو ہمیں اس کے لیے ہم ان کے ساتھ ڈسکس کر سکتے ہیں. گڈ گورننس کے لیے اور پاکستان کی خاطر آپ باقی سیاسی جماعتوں سے تو مل سکتے ہیں، تو پھر مسلم لیگ نون سے بیٹھنے میں بھی کوئی حرج نہیں. وزیر اعظم صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ ملک کی خاطر ہم اپوزیشن سے بات کر سکتے ہیں. تو پھر آپ بیٹھتے کیوں نہیں ہیں؟ یعنی آپ بھی ملک کی خاطر پی ایم ایل این سے بات کر سکتے ہیں، اور پی ایم ایل این والے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی ملک کی خاطر ان سے بات کر سکتے ہیں. تو ملک کی خاطر آپ دونوں کیا رکاوٹ کیا ہے کہ ملک کی خاطر آپ مل کے بیٹھ نہیں سکتے؟ ہم نے یہ کہا تھا، پچھلی دفعہ بھی 2 دفعہ ہوا، تو 4 کروڑ کا نمائندہ ہے وزیر اعلیٰ آپ کا چیف منسٹر کے پی کے، ایک پہلے چلا گیا ایک دوسرا.
بار بار ہم کہتے رہے کہ بجٹ بھی پیش ہونا ہے, ملک کے حالات ہیں, اور جو پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں ہیڈ وہ عمران خان ہے, جس کی وجہ سے یہ پارٹی کا وجود ہے پورے پاکستان میں اور گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں. اس سے ملنے نہیں دی جائے. جب بھی کوئی بات ہوئی, جب بھی کوئی ایسے معاملات ہوئے, 2-3 دفعہ میٹنگز ہوئی, تو ہم نے کہا کہ ہم عمران خان سے یہ چیز ڈسکس کر لیں. نواز شریف بھی ڈسکس کرتا تھا, آصف علی زرداری, لیکن حکومت کا رویہ, اسپیکر کا یا جو پرائم منسٹر, ان کے رویے آپ نے دیکھ لیے. آج بلاول نے کیا کیا, وہ خود چلا گیا اپوزیشن لیڈر سے ملا, اور ہمارے اس میں اسد قیصر صاحب اور سلیمان اکرم راجہ صاحب بھی موجود تھے. تو کل سلیمان اکرم راجہ صاحب سیکرٹری جنرل نے یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ ہماری پارٹی کا اپنا جو ہمارے پولیٹیکل اختلافات ہیں اور اپنے, لیکن نیشنل انٹرسٹ کے لیے نیازی صاحب, نیاز اللہ نیازی صاحب, ایک منٹ, آدھا منٹ. اچھا ٹھیک ہے پلیز. ہم نے لوکل گورنمنٹ کی بات بھی کی, ہم نے یہ بھی کہا کہ صوبوں کی بات ہمارے ٹائم پہ ہم نے جنوبی پنجاب کی بات کی تھی, اور پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے اس پہ آلریڈی ریزولوشن بھی پاس ہوئی ہیں. ہم تو کے پی کے کا بھی کہتے ہیں کہ 1000 صوبہ ہونا چاہیے. تو کیا کون نہیں چاہتا کہ یہ تسلط ختم نہیں ہونا چاہیے؟ بادشاہ اندر ملک کے پنجاب میں پنجاب والے کہتے ہیں اور سندھ میں سندھ والے کہتے ہیں, وہاں بھی ایم بول رہی ہے, اور آپ کی گڈ گورننس نہیں ہوگی. آپ نے لوکل 140 آرٹیکل 140 آپ نیازی صاحب آپ اس بات کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا آپ اس سے متفق ہیں کہ چھوٹے انتظامی یونٹس ہونے چاہیے, وہ بھلے لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کر کے ہوں یا بھلے چھوٹے صوبے بنا کر ہوں؟ یعنی صوبوں کی جو بات چلی, اس پہ آپ کی کیا رائے؟ ہماری تو رائے شروع سے ہے, بلکہ ہمارے عمران خان نے تو شروع سے کہا تھا کہ صوبے بننے چاہیے, ہماری رائے ہے. اور ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, تو یہ جو ساون کے ہوس کے بعد بادوں کی کچھ اچھی ہوائیں چلنا شروع ہو رہی ہیں, اس کا تعلق آپ کی صوبوں کے بارے میں اس رائے سے بھی ہے؟ نہیں دیکھیں نا, یہ تو ہم رائے تو آپ دیکھیں, عمران خان نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی, جو آ کے اب آپ گورنمنٹ دیکھتے ہیں کہ اس نے تو کہا کہ جی مذاکرات سے ٹیبل سے مسئلہ حل ہوتا ہے, اور اس نے کبھی جنگ کی بات نہیں کی, امن کی بات کی, اور اس نے گڈ گورننس کے لیے یہ کہا. اور اس میں مسئلہ جن کو آ رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے, جو 35 سال سے ایک وہ اپنی ڈکٹیٹرشپ قائم کر کے بیٹھے نا, وہ نہیں چاہتے. اب سندھ کے اندر کے حالات دیکھیں, اور اسے اندر کے بھی دیکھیں, اربن کے بھی دیکھیں, کراچی کے بھی. اگر یہ جو آپ کی لوکل گورنمنٹ ہے, ان کو اندر لکھا ہے 140A کے تحت کہ آپ نے صوبائی حکومتوں نے نیچے تک اختیارات دیوالو کرنے ہیں, انہوں نے کوئی نیچے اختیارات دیے ہیں؟ اب لوکل گورنمنٹ کا بعد بھی, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی جماعتوں نے خاندانی امریتیں بنا رکھی ہیں 35 سال سے, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل یہی بات ہے. اور آپ کو محلے, جی قمر سبزواری صاحب, سر پی ایم ایل این بھی شاید صوبوں پہ متفق ہو, مجھے نہیں پتا, پیپلز پارٹی تو نہیں ہے, پی ٹی آئی بھی متفق ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی اس میں کوئی نہیں ہے. پھر وہی عام شہری, بیک ٹو پویلین, عام شہری کی بات, اتنے صوبے, اتنے وزیر اعلیٰ, اتنی کابینہ بدلنے تو چاہیے. دل تو ہمارا بھی کرتا ہے کہ بھائی یہ صرف 2 بڑے شہر نہ رہیں, چھوٹے چھوٹے شہروں میں ہمارے پاس اختیار ہو, ہم اپنے مسائل خود حل کریں. میاں والی سے لوگ اٹھتے ہیں, سر ہائی کورٹ جانا پڑتا ہے ان کو حق لینے, انصاف لینے, لیکن معاشی طور پہ یہ قابل عمل کتنا ہے؟ میں جاؤں گا پھر کتاب کی طرف واپس. کتاب یہ کہتی ہے, آئین یہ کہتا ہے کہ 3 ٹیئرز ہوں گے, تو لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کریے نا. پھر اس کے بعد دیکھیے صوبوں کی جو بحث ہے بالکل ہونے چاہیے. آپ میں کوئی بھی, مجھے بہت کم لوگ ملیں گے, ایون پیپلز پارٹی بھی یہ کہتی ہے ہاں ہونے چاہیے, لیکن سندھ کی تقسیم ہم نہیں مانتے, پنجاب کر دو. وہ بھی اس طرح کہتے ہیں, ہزارہ کو بھی کر دو, سندھ کو نہ کرو, وہ ان کا یہ کہنا ہے. لیکن صوبے ہونے چاہیے, لیکن پہلے جو کچھ یہاں آئین میں جو ہمارے پاس کتاب میں درج ہے, ہم لوکل گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو ایک بار لوکل گورنمنٹ دیکھیں, پھر سب سے اچھا حل شاید لوکل گورنمنٹ ہو سکتا ہے. صوبے بنانے کے باوجود بھی آپ کو کہیں نہ کہیں یہ چیزیں, تعلیم اور صحت کو لوکل یا یونین کونسل کی سطح پر لے جانا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ تبھی بہتری اس میں آ سکے گی. کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی, سپریم کورٹ بار کے صدر بھی رہے, سینیٹر بھی ہے. کامران مرتضیٰ صاحب السلام علیکم سر. وعلیکم. کامران مرتضیٰ صاحب, یہ مجھے بتائیے کہ آئین میں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی بات تو لکھی ہوئی ہے مختصر سی, لیکن آئین میں جس طریقے سے قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز کی تفصیل ہے, ایسی تفصیل شاید مقامی حکومتوں کی نہیں ہے. تو کیا آپ یہ سمجھیں کہ آئینی اسکیم میں مقامی حکومتوں کا درجہ ذرا کم تر ہے, اس کو اتنی پریفرنس نہیں دی گئی, یا اسے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یعنی قومی اسمبلی کے الیکشن لیٹ ہو جائیں تو شور مچ جاتا ہے کہ یہ آئین کی پامالی ہو گئی, لیکن لوکل گورنمنٹ کے نہ الیکشن ہوتے ہیں, نہ حکومتیں بنتی ہیں, اور پھر بھی خاموشی رہتی ہے. اس میں ایسا ہے
کہ ہم نے تو قومی اسمبلی کے الیکشن بھی ڈیلے کر لی ہے نا, وہ بات بھی جو ہے نا وہ پامالی تو کر لی ہم نے, تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو باقی پامالی بھی ہم کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا. پروویژن تو موجود ہے, آرٹیکل 140A ہے, اس میں یہ بات ہے, اور اس کے بعد اس کے نیچے لیجسلیشن ہوئی ہے, صوبوں کی نے اپنی لیجسلیشن کی ہے. مگر پرابلم ہمارے ٹیمپرامنٹ میں, پرابلم ہمارے مائنڈ سیٹ میں ہے. ہم اپنا اختیار جو ہے وہ آگے نیچے دینا نہیں چاہتے, اور خود تو کہتے ہیں کہ صوبوں کو جو ہے نا وہ اختیار دیا جائے, مگر جب ہم سے اختیار آگے نیچے جانے کی بات آتی ہے تو وہ دینا نہیں چاہتے, اور کسی نے بھی جو ہے نا بلا تخصیص کسی نے بھی وہ اختیار آگے نہیں دیا. تو یہ پنجاب کو لے لیں تو بھی اسی طرح سے چلے گا. اسلام آباد میں کب سے جو ہے نا معاملات تیز چل رہے ہیں, ابھی اس کے بعد جو ہے نا خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے نا شاید مارچ کے بعد سے شاید نہیں ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم. تو جہاں پہ اگر کوئی ہے بھی ہے, بلوچستان میں جہاں پہ ہے بھی تھا, تو اگر تو معاملات جو ہے نا وہ فیوریبل ہوتے تھے تو ان کو جو فنڈز وغیرہ ملتے رہتے تھے. اگر کوئی ایسا سیٹ اپ ہوتا تھا جو فیوریبل نہیں ہے تو پھر اس کو فنڈز وغیرہ نہیں ملتے تھے, ان کے کام چلانے مشکل ہو جاتے تھے. تو انفیکٹ جو ہے نا وہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے جہاں پہ ہم اپنا اختیار جو ہے اس کو شیئر نہیں کرنا. اچھا کامران مرتضیٰ صاحب, اسلام آباد میں تو آپ سب اکابرین بیٹھے ہیں نا, قانونی بھی جمہوری بھی, لیکن اسلام آباد ابھی تک صوبہ نہیں بن سکا, مقامی حکومت بھی کوئی نہیں ہے, صوبائی اسمبلی بھی کوئی نہیں ہے, لیکن اسلام آباد میں ایک وزیر اعلیٰ کے اختیارات لے کے ایک بیوروکریٹ بیٹھا ہوا ہے, چیف کمشنر. تو کم از کم اسلام آباد کو ہی ایک منتخب وزیر اعلیٰ ادھر سے ہی آغاز کر لیں, اسی کو صوبہ نہیں بن جانا چاہیے. یعنی وزیر اعلیٰ کے اختیار اگر دینا ہی ہے تو چیف کمشنر کو کیوں دیا جائے, پھر ایک منتخب وزیر اعلیٰ بٹھا لیا جائے. آپ کی بات جو ہے تھیوری کی حد تک ٹھیک ہو سکتی ہے, مگر جہاں پہ باقی صوبوں میں جو ہے نا فرض کر لیجیے بلوچستان ہے, تو بلوچستان میں اگر کہیں پہ کہیں کہ صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس کیا اختیار ہے, وہ بھلے کہتا رہے کہ وہاں میرے پاس سارے اختیارات ہیں, تو ہمیں پتہ ہے کہ کتنا اختیار ہے, بجٹ کہاں پہ بنتا ہے ہم کو پتہ ہے کہاں پہ بنتا ہے. تو یہ باقی جگہوں پہ بھی یہ اسی طرح سے حال ہے, کوئی باقی کوئی دودھ اور شہد کی نہریں نہیں بہہ رہی ہیں. یہاں باقی بھی جو ہے نا وہ افسر کسی شکل میں بھی ہو, وہ افسر ہوتا ہے, وہی افسر ہی جو ہے نا وہ کنٹرول کر رہا ہے معاملہ. ٹھیک, بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے. نیاز اللہ نیازی صاحب, میں یہی سوال لے کر آپ کی طرف آؤں گا کہ صوبے میں ہائی کورٹ ہوتی ہے, اسلام آباد میں ہائی کورٹ ہے, اور صوبے میں ہی ہوتی ہے, صوبے میں ہی بار کونسل ہوتی ہے, اسلام آباد میں بھی بار کونسل ہے. صوبوں میں منتخب وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, اسلام آباد میں غیر منتخب وزیر اعلیٰ ہے. تو یہ اسلام آباد کو تو کم از کم صوبہ بنا دیں. یہاں اسلام آباد میں تو کوئی ایسی پارٹی بھی شاید نہ ہو جو کہے کہ میرا اسلام آباد تقسیم نہ کریں. یہ تو یعنی صوبوں کی جو بحث ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ متفق ہیں کہ صوبے بننے چاہیے, آپ کی پارٹی متفق ہے, تو کیا آپ کی پارٹی اس سے بھی متفق ہے کہ یہ کم از کم اسلام آباد سے ہی آغاز کر دیا جائے؟ آصف صاحب, میرا خیال ہے شاید آپ کو پچھلا پروگرام میں اور طاہر عالم صاحب تھے, آپ نے یہی کویسچن کیا, تو میں نے تو کہا تھا کہ جس طرح دلی کا ہے ماڈل, وہاں بھی تو ہے, اسمبلی بھی ہے, تو اسلام آباد میں بھی آپ نے کچھ علاقوں کا بھی کہا, تو یہ بات بھی ہو رہی ہے 28ویں ترمیم میں کچھ علاقے بھی اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں. 28ویں ترمیم میں آپ کو آپ سے مشاورت بھی کی جا رہی ہے 28ویں ترمیم کے بارے میں؟ دیکھیں وہ تو اچھا, اگر جیل میں منتقل ہو گئے تو شاید مشاورت آسان ہو جائے گی. ہماری دیکھیں 28ویں ترمیم میں یہ 2-3-4 چیزیں دیکھنے لگے ہیں نا, جو این ایف سی ایوارڈ کا مسئلہ ہے فیڈریشن کا اور صوبوں کا آپس میں, آپ کے یہ جو مسائل اور صوبوں کی بات ہے, اور اس کے اندر جو آپ خاص کر اسلام آباد کی بات کر رہے ہیں, جہاں تو ایڈوکیٹ جنرل بھی ہے, آئی سی ٹی, جہاں بار کونسل بھی ہے, جہاں اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ہے, تو پھر اسلام آباد کا صوبہ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ وزیر اعلیٰ بھی ہے, صرف اسمبلی نہیں ہے. تو میں آپ کو بتایا نا کہ جب رولز بن رہے تھے تو سیکٹری جو انٹیریئر تھا اس رول کا میں حصہ تھا, اور آئی سی ٹی کا جو چیف کمشنر تھا, ان کے آپس میں بڑے مسائل تھے. ٹھیک نیازی صاحب, بہت شکریہ, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. آپ کا میں شکر گزار ہوں, آپ ہمارا شریک گفتگو رہے. قمر سبزواری صاحب, میں نے 2 سوال آخر میں آپ کے لیے رکھے ہوئے تھے, لیکن ٹائم کیلکولیشن میں اب وہ انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی. بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. ناظرین, آپ سے اجازت چاہتا ہوں, گفتگو آپ نے سنی, مختلف معاملات کے اوپر آپ نے ہمارے قومی, قانونی اور سیاسی شخصیات کی رائے جانی. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں آپ سے. اللہ حافظ.